मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी और 200 अबुल कलाम होते, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ एक मोहम्मद अली जिन्ना होते तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता। दुनिया में चंद ही लोग होंगे जिन्होंने तारीखी निसाब में तब्दीली लाई होगी। कुछ ही अफराद ऐसे होंगे जिन्होंने दुनिया के नक्शे में किसी किस्म की तब्दीली की होगी। बहुत मुश्किल होगा कि किसी को एक कौम बनाने का सेहरा अता किया जाए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम कर दिखाए। हम अपने महबूब लीडर के 145वें यौम पैदाइश पर आज उनको खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं, तो रहिए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ आसमा सरवर, आप देख रहे हैं इस टाइम जो चैनल, नाम है इसका एक्सप्लोर एंड मोटिवेट योर टैलेंट। किसी अक्लमंद ने कहा है कि अपने ख्वाबों की तकमील के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आपकी सोच। दूसरे नंबर पर आपको यकीन होना चाहिए कि आप उसको अम्मी जामा पहना सकते हैं। तीसरी चीज है ख्वाब। जब तक आप किसी चीज का ख्वाब नहीं देखेंगे, आप उसको पाया तकमील तक कैसे पहुंचा सकते हैं। और सबसे आखिर में जो सबसे जरूरी चीज है, अपने ख्वाब को तकमील तक पहुंचाने के लिए आपके पास जुर्रत होनी चाहिए। सोच, यकीन, ख्वाब और जुर्रत, अगर इनको एक जगह इकट्ठा कर दें तो हमारे सामने जो शख्सियत आती है वो है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे अजीम तरीन लीडर, हमारे आइडियल, हमारी मोटिवेशन। We are going to giving tribute to our father of the nation, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। He is one of the greatest leader of the world। तो रहिए हमारे साथ। Don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the first bell icon। तो हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। वेलकम। 25 दिसंबर 1876 को एक मुतवस्त आमदनी वाले ताजर जिन्ना भाई पूंजा और मिठी भाई के घर एक बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा इतना नहीफ व नज़ार था कि उसके वालिदैन उसकी जिंदगी की उम्मीद छोड़ बैठे थे, लेकिन कुदरत ऊपर आसमानों पर कुछ और ही फैसले किए बैठी थी। कौन जानता था कि इस नहीफो नज़ार बच्चे के कंधों पर करोड़ों मुसलमानों का मुस्तकबिल तामीर होने जा रहा था। किसे मालूम था कि ये कमज़ोर जिस्म वाला बच्चा इरादे का इतना पुख्ता और फैसलों का इतना अटल साबित होगा कि बड़ी से बड़ी कुव्वत और बातिल के सामने सीसा पिलाई दीवार साबित होगा। ये बच्चा ईमान का इतना सच्चा और मुखलिस था कि जब उनसे पूछा गया, आप इतनी मेहनत, इतनी जान क्यों मारते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं ये इसलिए करता हूँ कि जब मैं खुदा के हुजूर जाऊँ तो अल्लाह मुझसे कहे, वेल डन मिस्टर जिन्ना। वो किसी बड़े से बड़े सूफी से भी बड़ा सूफी था। मोहम्मद अली जिन्ना 7 बहन भाइयों में पहले नंबर पर थे। उनके 3 भाई और 3 बहनें थीं, जिनमें फातिमा जिन्ना भी शामिल थीं। मोहम्मद अली जिन्ना बचपन से ही बहुत सफाई पसंद थे। वो अपने साथियों को कंचे खेलने से मना करते थे और वो उन्हें कहा करते थे कि वो मट्टी में कंचे खेलकर अपने कपड़े गंदे करने की बजाय क्रिकेट खेलें। उन्होंने मैट्रिक जामिया बम्बई के हाई स्कूल से किया। 1892 में वो बरतानिया की ग्राहम शिपिंग एंड
ٹریڈنگ کمپنی میں انٹرویو کے لیے گئے، لیکن برطانیہ جانے سے پہلے ان کی والدہ کے دباؤ پر ان کی شادی ایک دور کی رشتہ دار ایمی بائی سے کر دی گئی، جو جناح سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی۔ آپ کے برطانیہ جانے کے کچھ مہینوں بعد ہی ایمی جناح اور ان کی والدہ وفات پا گئیں۔ لندن جانے کے کچھ عرصے بعد آپ نے ملازمت چھوڑ دی اور لنکنز ان میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔ اس کو فوقیت دینے کی یہ وجہ تھی کہ لنکنز ان میں داخل ہونے پر ان تمام رہنماؤں کے نام لکھے تھے جنہوں نے دنیا کو قوانین سے متعارف کروایا تھا، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب سے پہلے درج تھا۔ محمد علی جناح زمانہ طالب علمی سے ہی جمہوری قومیت اور تعمیری سیاست کے حامی تھے۔ آپ نے ہندوستانیوں کے خلاف برطانوی گوروں کے حد تک آمیز اور امتیازی سلوک کی بھرپور مذمت کی۔ 1895 میں 19 سال کی عمر میں وہ برطانیہ میں سب سے کم عمر بیرسٹر کہلانے والے پہلے ہندوستانی بنے۔ بمبئی ہائی کورٹ کے ایک بیرسٹر جو جناح کے ہم عصر تھے کہتے ہیں کہ جناح کو اپنے آپ پر ناقابل یقین حد تک اعتماد تھا۔ انہوں نے یہ بات اس واقعے کی تناظر میں کہی جب ایک دن کسی جج نے غصے میں جناح کو کہا کہ مسٹر جناح، یاد رکھو تم کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہو۔ جناح نے برجستہ جواب داغ دیا، جناب والا، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ جناح 1920 کے ابتدائی برسوں تک وکالت کی مشق کرنے میں مصروف رہے تھے، لیکن وہ سیاست میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ 1906 میں جناح نے آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کی، جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہندو مسلم اتحاد کی اس وقت حامی تھی، لیکن ہندو رہنماؤں کی مسلم مخالف چالوں کی وجہ سے محمد علی جناح کانگریس کو چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، جو اس وقت مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی واحد نمائندہ جماعت تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شمولیت کے بعد مسلمانوں کی اپنے الگ وطن کے حصول کی کوششیں تیز تر ہوتی گئیں۔ جس طرح محمد علی جناح کی سیاسی زندگی میں تبدیلی آ چکی تھی، اسی طرح ان کی نجی زندگی میں 1918 میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی۔ اس تبدیلی کا نام تھا رتن بائی، جو ان کے پارسی دوست سر ڈینشا بینٹن کی بیٹی تھیں۔ اسلام کی طرف رجحان اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مردانہ وجاہت سے وہ اس قدر متاثر تھیں کہ اپنے خاندان والوں کی مخالفت کے باوجود اسلام میں داخل ہوئیں اور انہوں نے مریم جناح کا نام اپنایا۔ ان کی ایک اکلوتی بیٹی دینا جناح تھیں، جو 15 اگست 1919 کو پیدا ہوئیں۔ 1929 میں مریم جناح کا انتقال ہوا اور فاطمہ جناح قائد اعظم اور ان کی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ برِ صغیر کا یہ عظیم ترین لیڈر اپنی نجی اور سیاسی زندگی میں انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنوں اور غیروں کی سازشوں کا جواب بہت حوصلے اور تحمل سے دے رہا تھا۔ کون جانتا تھا کہ یہ عظیم ترین رہنما کتنے طوفانوں کو روکے ہوئے تھا، جو مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کے قیام میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ 1931 میں فاطمہ جناح اپنے بھائی جناح کے ہاں لندن منتقل ہو گئیں۔ وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں کیونکہ وہ اب بوڑھے ہو چکے تھے، نیز وہ پھیپھڑوں کی بیماری میں بھی مبتلا تھے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کی قریبی مشیر کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ جناح کی بیٹی دینا نے تعلیم برطانیہ اور ہندوستان میں حاصل کی۔ جناح اور
ان کی بیٹی کے مابین تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب ان کی بیٹی نے نویل واڈیا سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا، جو ایک پارسی امیر تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ جنا کی خواہش تھی کہ وہ ایک مسلمان سے شادی کریں، لیکن ان کی بیٹی جنا کو یہ کہتی کہ آپ نے بھی تو اپنے ہم مسلک سے شادی نہیں کی۔ جنا نے اس معاملے کو نرمی سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن باپ بیٹی کے رشتے میں فاصلے موجود رہے اور ان کی بیٹی نے قیام پاکستان کے بعد جنا سے ملاقات نہ کی۔ البتہ وہ جنازے میں شریک ہونے کے لیے کراچی آ گئی تھیں۔ محمد اقبال کے نظریات کا جنا پر بہت اثر تھا اور اسی اثر کے نتیجے میں پاکستان کے قائم ہونے کی راہ ہموار ہوئی، اور اس اثر کو مصنفین نے زبردست، طاقتور اور ناقابل انکار تک لکھا ہے۔ یہی تبدیلی تھی جس نے جنا کی گفتگو میں ایک واضح فطری اسلامی مملکت کا سوال پیدا کیا تھا، اور یہی ان کے نزدیک ایک الگ، کافی اور مکمل پہچان تھی۔ برصغیر کا یہ عظیم ترین لیڈر ہمیں مملکت خداداد پاکستان جیسی عظیم نعمت دے کر اس دنیا سے 11 ستمبر 1948 کو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں عظیم مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے لازماً بتائیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا فرسٹ بیل آئیکن۔ انشاءاللہ ایک نئی اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے آس پاس سب کا بہت خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی بہت خوش رکھیں۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔